علیہ وسلم کا پہلا تعارف کیا کروایا؟ انک لتصل الرحم، آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، بے کسوں کا حال پوچھتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں، یا کسی بھی ولی، کسی بھی استاد، کسی بھی نیک انسان، کسی بھی ایک اچھے مینٹور کی تعلیمات کے اندر یہ تعلیمات ہیں کہ تم یہ کام کرو تو تم خوبصورت دکھو گے، تم صبح اٹھا کرو، تم وضو کیا کرو، تم سر پر تیل لگایا کرو، کنگھی کیا کرو، ایسا ایسا کرو گے تو تم خوبصورت نظر آؤ گے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات کیا، یہ تو کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر، سکھ ہوں، بدھ ہوں، ہندو ہوں، یا کوئی اچھا استاد، کوئی مربی، کبھی اس نے اپنے شاگردوں کو، کسی پیر نے اپنے مریدوں کو، کسی امام نے اپنے مقتدیوں کو یہ نہیں سکھایا نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تہجدیں پڑھو۔ نہیں، یہ ساری عبادات اپنی جگہ ہیں، جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ اور سبب یہ اپنی جگہ ہے، یہ مسلمان کو اللہ سے جوڑتی ہیں۔ یقیناً زیادہ سجدے، زیادہ ذکر اطمینان قلب کا باعث ہے، اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا یقیناً ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا دعوت، پہلا جو تعارف پیش کر رہے ہیں انسانوں کو بہتر انسان بنانے کا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ یعنی یہ ہمارا دین، غصے پر کنٹرول کرنا، نرم دلی سے پیش آنا، تحمل اور وقار، صبر کا مظاہرہ کرنا، اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، سلام کو عام کرنا، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور حسد، نفرت اور انتقام نہ رکھنا، یہ بھائیوں بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے عظیم انسان جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے، پیدا فرمائے ہیں، وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء میں درجے ہیں، ان درجوں میں سب سے افضل، اعلیٰ، اشرف اور اکمل وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی انسان اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں، ایک ان انسانوں کی ظاہری خلقت ہے، ظاہری حسن و جمال ہے، خوبصورتی، اور ایک باطنی حسن و جمال ہے، باطنی خلق اور خلق میں یہ فرق ہے۔ خلق ہے تخلیق ظاہری، اور خلق ہے باطنی عادات اور اوصاف۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ظاہری طور پر فی احسن تقویم پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اور جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں اور بہترین انسانوں کو پیدا فرماتے ہیں، تو ان کی ظاہری خلق کے ساتھ ان کو ایک بہترین خلق بھی عطا فرماتے ہیں۔ فقہا کے درمیان، یا کہہ لیجیے فلاسفرز کے ہاں، یہ ایک بحث موجود ہے کہ جیسے خلق، تخلیق نہیں بدلی جا سکتی، ایسے خلق بدلا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ خلق کی جمع ہے اخلاق۔ کچھ فلاسفرز کا یہ خیال ہے کہ خلق بھی انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی، یعنی انسان اس کو خود سے نہیں اختیار کر سکتا، جیسے انسان پیدا ہو گیا، اس کی آنکھیں، ناک، کان ہے جیسے اللہ نے بنا دی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خلق بھی، اخلاق بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کی یہ بات غلط ہے۔ در حقیقت بات کیا ہے کہ ظاہری خلق تو تبدیل نہیں کی جا سکتی، لیکن جو باطنی چیزیں ہیں، عادات ہیں، رویے ہیں، وفاداری ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو کوشش سے، کسب سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم اپنے باطنی اوصاف کو، اپنے اندر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالو۔ اگر یہ ڈھالا نہ جا سکتا ہوتا تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور کریم اخلاق اور اوصاف کے بارے میں
بیان کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے وہ دو چیزیں ہیں، خلق اور خلق۔ آئینہ دیکھتے ہیں ہم، آئینہ دیکھنے پر جو دعا سکھائی گئی ہے یقیناً آپ میں سے سب کو آتی ہوگی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے خوبصورت چہرہ دیا ہے مجھے، ایسے ہی مجھے خوبصورت اخلاق بھی دے، فحسن خلقی۔ اب بندہ یہ تو دعا نہیں کرتا کوئی بھی، اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ایسا ہی خوبصورت اور بھی کر دے۔ یہ خوبصورتی شکل و صورت کی اشتہاروں میں رنگ گورا کرنے والی کریمیں، خوبصورت دکھنے والے سارے یہ لوشن، یہ اپنی جگہ ہے، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں۔ جو انسان جیسا اللہ نے پیدا کر دیا اس کے ظاہری حسن و جمال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور تبدیلی لانی بھی نہیں چاہیے، ناپسندیدہ ہے، گناہ ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان انسان کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، لیغیرن خلق اللہ، شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو تیری خلق کی تبدیلی پر مجبور کروں گا، میں ضرور ان سے تبدیل کرواؤں۔ تو ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیجئے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، عورتوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اس مسئلے کو سمجھنے میں ان کو دقت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جب ان کو کہو کہ اپنی ظاہری حلیے میں، شکل و صورت میں جو اللہ نے بنا دی ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ لاؤ۔ اللہ نے یہ آنکھوں کے اوپر کے بال ان کو کاٹنے سے منع فرمایا، نہ کاٹو، گناہ ہے، لعنت ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، کہتے یہ کیا، خوبصورت دکھنا ہمارا حق ہے۔ مرد بھی اللہ ماشاء اللہ جو داڑھی کٹواتے ہیں وہ کیوں کٹواتے ہیں؟ خوبصورت دکھنے کے لیے۔ ان کو لگتا ہے کہ کٹوائیں گے تو زیادہ خوبصورت دکھیں گے، اللہ سے غلطی ہوگی، اللہ نے شاید ہمیں خوبصورت پیدا نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، مرد اور عورت ہر ایک کو۔ پھر اب تو جدید ٹیکنالوجی میں شکل کو بگاڑنے کے لیے، ظاہری خلق کے حسن کو پانے کے لیے شکل کو بگاڑنے پہ جاتے ہیں، پلاسٹک سرجریز ہیں اور دیگر اور طریقے ہیں، یہ سب منع ہیں، غلط ہیں، غیر شرعی، غیر اسلامی، لعنتی طریقے ہیں، شیطانی راستے ہیں۔ لیکن جو صحیح کام ہے کرنے والا، جو کیا جانا چاہیے وہ ہے اخلاق کو بہتر کرنا، ظاہری حسن کے اوپر زیادہ کوشش اور کاوش کرنے کی بجائے اپنے باطن کو بہتر کرنا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کی تعلیمات میں یا کسی بھی ولی، کسی بھی استاد، کسی بھی نیک انسان، کسی بھی ایک اچھے مینٹور کی تعلیمات کے اندر یہ تعلیمات ہیں کہ تم یہ کام کرو تو تم خوبصورت دکھو گے، تم صبح اٹھا کرو، تم وضو کیا کرو، تم سر پر تیل لگایا کرو، کنگھی کیا کرو، ایسا ایسا کرو گے تو تم خوبصورت نظر آؤ گے۔ یہ تو اسلام کی تعلیمات کیا، یہ تو کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر، سکھ ہوں، بدھ ہوں، ہندو ہوں، یا کوئی اور، کوئی اچھا استاد، کوئی مربی، کبھی اس نے اپنے شاگردوں کو، کسی پیر نے اپنے مریدوں کو، کسی امام نے اپنے مقتدیوں کو یہ نہیں سکھایا ایسا ایسا کرو تو تم خوبصورت نظر آؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قدرتی طور پر خوبصورت دکھنے کی حص رکھی ہے یا اس کو جو بنا دیا، بس جس کا جو رنگ ہے، جس کا جو قد ہے، اس کے جو شکل کی ہیئت و صورت ہے وہ ویسی ہی ہے۔ اس پر صبر اور قناعت اور شکر ہی ہو سکتا ہے، اطمینان ہی ہو سکتا ہے، بس اس میں کوئی تبدیلی نہ لائی جا سکتی، نہ تبدیلی لانے کا کوئی درس دیتا۔ جو اصل چیز ہے خلق کی تبدیلی، اخلاق کے اوپر محنت، اخلاق کے اوپر کام، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ہر امام، ہر بڑا آدمی، ہر وہ ہیرو جس کو ہم پیش کرتے ہیں، ہم اس کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ آج کسی بھی آپ ہیرو کو لے لیجئے، اسلامی تاریخ کے کسی ہیرو کو لے لیں یا کسی اور عظیم آدمی کو آپ لے لیں، کوئی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دکھتا کیسا تھا، اس کے بال کیسے تھے، اس کی آنکھیں کیسی تھی۔ ہاں، یہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تو ضرور ہے کہ آپ کو جو اللہ نے ظاہری حسن و جمال میں بھی کمال پیدا کیا، اخلاق میں بھی کمال پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور دنیا میں کسی بندے کا حسن کوئی بیان بھی نہیں کرتا۔ آئنسٹائن کو لے لو، دنیا کہتی ہے سائنس میں اس نے بڑا کام کیا، بڑا اس کا جناب حصہ ہے،
شکل دیکھو اس کی. اور بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مربی، بڑے بڑے لوگ آئے، جب ان کی شکل و صورت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار شکلوں تو پورا سورج ہے اسی. کام بڑے بڑے کر گیا. کام بڑے بڑے کیوں کر گیا؟ اس کی شخصیت میں یہ خوبصورتیاں، اس کے باطن کی یہ خوبصورتیاں تھیں. تو میرے دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کیوں نہ اس بات کی طرف توجہ زیادہ مرکوز کی جائے کہ ہماری عادات، رویے، ہمارے اطوار، ہمارا طور طریقہ، ہمارا سلیقہ وہ اچھا ہو جائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد تھا. ذرا تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، جب تک بعثت نہیں ہوئی، یوں تو ہر نبی بعثت ہونے سے پہلے بھی با اخلاق اور بہترین کریم اوصاف کا حامل ہوتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جانتے تھے؟ کیا صرف اس لیے جانتے تھے کہ آپ شکل و صورت کے بڑے خوبصورت ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کے بارے میں بھی کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ بڑے تہجد گزار ہیں، بڑی نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اسلام تو بھی آیا ہی نہیں تھا، عبادات کا تو تصور ہی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی شخصیت کا پہلا تعارف کیا تھا؟ صادق اور امین. یار بندہ بڑا کھرا ہے. اور جب پہلی وحی آئی، حضرت خدیجہ نے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف کیا کروایا؟ لمبی تہجد پڑھنے والے، لمبے سجدے کرنے والے، لمبے روزے رکھنے والے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف کیا کروایا؟ انک لتصل الرحم. آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، بے کسوں کا حال پوچھتے ہیں، بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں. اماں جا رہی تھی نا مکہ سے، مکہ کے بیرونی راستے کے اوپر گٹھری رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو گٹھری اٹھا لی اور اماں کو کہا کہ بھائی کدھر جانا ہے. جب گٹھری اٹھائی دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی بھاری گٹھری ہے، تو یہ تو اس اماں کے، اس بڑھیا کے وجود سے زیادہ بھاری ہے. تو کہا بھائی آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ نے کہا میں تو بڑے دور جانا چاہتی ہوں مکہ سے. کہا چلیے ٹھیک ہے میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں سفر بڑا لمبا ہے. انہوں نے کہا جہاں تک آپ نے جانا ہے میں چھوڑ آتا ہوں، آپ یہ سفر پورا نہیں کر سکیں گے اس گٹھری کے ساتھ. چلو ٹھیک ہے، پھر کچھ گپ شپ کرتے جائیں گے، بات پوری بھی ہو جائے گی، رستے میں باتیں کرتے جائیں گے. چھوڑا. کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں جی آپ مکہ؟ کہا بھائی وہ ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے پاس جو جاتا ہے جادو کرتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی منتر جنتر ہے، کوئی جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، گھر بار کا نہیں رہتا. میں اس عمر میں اپنے باپ دادا کا دین بڑی مشکل سنبھالے بیٹھی ہوں بیٹا. بس مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت جو ہے نا وہ کوئی میرا اس کا آمنا سامنا ہو گیا، کوئی پھونک اس نے مجھے نہ مار دی، ہاں، اور مجھے تو میں اس بڑھاپے کی عمر میں کہاں اپنے باپ دادا کے دین سے جاؤں گی. بس میں مکہ چھوڑ کر جاتی ہوں بھائی، کہیں جا کے کسی جنگل میں کسی راستے پہ ویرانے پہ پڑی رہوں گی، جو باپ دادا کا دین تھا اسی میں مر جاؤں، وہ محمد کے جادو میں نہ میں کہیں آ جاؤں. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گٹھڑی اٹھائے ہوئے ہیں اور اماں بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی سارا تذکرہ کیے جا رہی. کہا اچھا پھر اب، کہا بیٹا بس تجھے بھی میں یہی نصیحت کرتی ہوں، واپس جائے گا نا مکہ تو کہیں وہ ٹکرا جائے نا تجھ سے تو اس کی بات نہ سنی، اپنے گھر بار کا خیال کریں، اپنے بڑوں بزرگوں کا خیال کریں. یہ بڑے آج کل کے حالات خراب ہیں، لوگ چرب زبانی سے باتوں کو جو ہے نا تیرے پر کو اس کا اثر نہ ہو جائے. جب منزل پر پہنچے وہ اماں کا گٹھڑا اس کا وزن سمار ہوتا ہے. کہا جی آپ یہاں سیف ہیں، یہاں محفوظ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی منزل آ گئی ہے، بس مجھے اجازت ہے اب. اماں نے کہا ہاں. تو اپنا تو تعارف کراتا جا. کہا میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ سارا راستہ قصیدہ پڑھتی رہی ہیں، میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ ہے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ. آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ حق پر لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار. ابھی نمازیں نہیں فرض ہوئی تھی بھائی، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ابھی زکوٰۃ حج کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی جہاد کے تال نہیں کرنے لگے تھے لوگ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف. اچھا لوگ کچھ اس بارے میں تبصرہ بھی کریں گے کہ جی یہ واقعہ جو ہے سندن ثابت نہیں ہے، جیسا کہ اور بھی کچھ ایسے واقعات ہیں، لیکن بالعموم وہ واقعہ ہم بچپن میں ہم نے کتابوں میں پڑھا
وہ جو اماں بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھنے کے پتہ چلا وہ وفات پا گئی، وہ قصہ بڑا معروف ہے، لیکن بہرحال بعد میں پتہ چلا جی کہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوڑا پھینکا جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ واقعات کے اندر سند کا ضعف ہو، لیکن آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ ابو لہب کی بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، تبت یدا ابی لہب وتب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی لکڑیاں اکٹھی کر کر کے آپ کے راستے میں پھینکتی تھی نا، گالیاں تو دیتے تھے نا، طائف میں پتھر تو پڑے نا۔ سب سے سخت ترین وقت امی عائشہ نے پوچھا غالباً، یا شاید کسی اور ام المومنین میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے اوپر آپ کی زندگی کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے سخت لمحہ، سب سے سخت وقت کون سا ہے؟ آپ نے کہا وہ طائف کا دن، وہ طائف کا دن، جب میں مکے والوں سے دل برداشتہ ہو کر نکلا اور میں نے سوچا کہ چلو طائف کے لوگ ہیں، مکے کے لوگ ہیں، طائف میں شاید کوئی میری بات سن لے، اور انہوں نے اوباش لڑکے بچے میرے پیچھے لگائے، گالیاں الگ دیتے تھے، پتھر وٹے الگ مارتے تھے۔ ایک زید تھے نا میرے ساتھ، بس خون پاؤں میں جم گیا، چل نہیں سکتے تھے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، وہاں آپ کا وہ صبر اور حلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل شمائل اور آپ کے جو خصائل ہیں، ہر ایک کے تذکرے میں بڑا لمبا وقت چاہیے۔ اور صرف اگر ہم اخلاق پہ آ جائیں، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور حوصلہ، ہر ایک چیز پر الگ الگ بات ہے، الگ الگ وقت چاہیے بڑا لمبا۔ لیکن ہم یہاں صرف اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اخلاق ضروری کس قدر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو پہلے پہلے تعارف ہے، یہ دعوت کے پہلے پہلے نکات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ سارے جہاد قتال، یہ نکاح طلاق کے سارے مسائل اور یہ سارے فرائض سے پہلے رسول اللہ کا تعارف ہو رہا ہے امت کو۔ مدینہ میں بھی گئے ہیں ہجرت کر کے، مدینے کے لوگوں کو، چلیے مکہ میں آپ نے زید بن حارثہ کا واقعہ سن رکھا ہے، اسلام لانے سے پہلے، اسلام مبعوث ہونے سے پہلے ایک زید بن حارثہ ہے مکہ میں، اللہ اکبر، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم اخلاق کی دلیل ہے۔ یہی زید طائف کے سفر میں ساتھ تھے، یہی زید اس سارے سفر کی تکلیف کے بھی گواہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اخلاق کے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، بادلوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ حکم دیں کڑک سے بارش سے ان کو غرق کر دیں، آپ حکم دیں پہاڑوں کے درمیان مسل دیں، آپ حکم دیں زلزلے سے ان کو دھنسا دیں۔ آپ جس طرح راضی ہوتے ہیں حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے راضی ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو تکلیف نہیں۔ میرا یہ مسئلہ، میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے، لوگوں سے بدلے لینے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، انتقام لینے کے لیے آئے، اپنی ذات کا تو دکھ ہی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اس امت کے بعد میں پشتیبان میں، سارا طائف مسلمان ہے نا آج، ایک بھی، سارا طائف مسلمان، اللہ اکبر۔ خیر زید بن حارثہ اس سفر کے بھی ساتھی ہیں، اس سفر کے بھی سارے گواہ ہیں، شریک ہیں۔ یہی زید بن حارثہ 8 سال کی عمر میں لٹ گئے، والدہ ان کی کئی ننیال اپنے گئی ہوئی تھیں، میکے، شب خون مارا گیا، سب کچھ لوٹا گیا، یہ بھی غلام بن گئے، بکتے بکاتے عکاظ میں آئے۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا، انہوں نے پھپھو کو دے دیا، پھپھو کا نکاح ہوا، پھپھو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ زید کی بھی خوش قسمتی کہ غلامی میں بھی کوئی سختی نہیں دیکھی، کریم لوگوں کے پاس، یعنی اچھے لوگوں کے ہاتھوں بکتے بکاتے آئے، حکیم بن حزام بھی، اما خدیجہ بھی، پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی غلامی میں وہ سب لوگ بڑے با اخلاق، بڑے کریم شریف لوگ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے تو پھر تو اللہ، باپ کو پتا چل گیا، زید بن حارثہ کے والد حارثہ قلبی کو کسی بندے نے بتایا، مکے سے کہا وہ تمہارا بیٹا جو لوٹ مار کے اندر گم ہوا تھا نا، اس کو ہم نے مکہ میں دیکھا ہے۔ وہ حارثہ نے اپنے بھائیوں کو لیا، جو درم دینار جو پیسہ تھا سب کچھ اکٹھا کیا، چلو جا کے حارثہ کو واپس لے کر مکہ میں آئے، آ کے تلاش کیا، دیکھا ہے یہ ہمارا بیٹا یہی ہے۔ اچھی جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی غلامی میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، یہ اتنا ہم مال متا لائے ہیں جی، دیکھو جی اس کے چچا ساتھ ہے، دیکھو جی اس کے بھائی ساتھ ہے، خاندان کو میں ہم سفارش بھی لے کر آئے ہیں، قیمت بھی لے کر آئے ہیں، زید ہمارا بیٹا ہمیں دے دو۔ کہا ٹھیک، یہ ساری قیمت بھی تمہاری، کوئی روپیہ نہیں چاہیے، آزاد ہے،
پہلے بھی آزاد ہی تھا، میں نے اس کو غلام سمجھا ہی نہیں تھا، اب اس کے والی وارث آ گئے ہو، اس کے بڑے بھائی باپ چچا آ گئے، لے جاؤ، شرط ہے زید کو ادھر بٹھا کر پوچھ لو، جانا چاہے تو لے جانا، نہ جانا چاہے تو زبردستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ زید ابھی بچے ہیں، ابھی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، نبی بننے سے پہلے، اسلام کی تعلیمات آنے سے پہلے امت کو، مکہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، زید بن حارثہ کیا بیان کریں، آپ کی پدری شفقت، یہ بھائیوں کی محبت، یہ چچاؤں کا اور خاندان کا پورا ایک یہ احساس، یہ سب اپنی جگہ پر۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جو شفقت، جو نرمی، جو پیار، جو اخلاق، جو محبت، جو صبر، جو کریم و صاف میں نے اس شخصیت میں دیکھے ہیں، سارا خاندان قربان ہے۔ آپ آئے بیٹھے ہیں، بھائی چچا آئے بیٹھے ہیں، پیسہ لے کر آئے بیٹھے ہیں، بڑی محبتوں سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق ادا کیا نا، پکڑا زید کا ہاتھ، جا کے کعبہ کے اندر ایک ہاتھ کعبے پر رکھا، ایک ہاتھ سے زید کا ہاتھ پکڑا، کہا لوگوں سن لو، آج کے بعد یہ زید میرا غلام نہیں، یہ زید میرا بیٹا ہے، اس کو آج سے زید ابن محمد کہا جائے گا۔ بعد میں اسلام کی تعلیمات نہیں، کہا ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ، بیٹا منہ بولا ہوتا کوئی نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محبت میں بیٹا کہہ دیا، لیکن باپوں سے ان کو مخاطب کیا جائے گا، زید بن حارثہ ہی کہا جائے گا، زید ابن محمد نہیں کہا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم اخلاق، ایک زید یہ ہے، پھر ایک زید مدینہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں، یہودیوں نے بہت کم اسلام قبول کیا، بہت کم یہودیوں کو ایک الگ قسم کا حسد اور بغض تھا نا، بہت گنے چنے یہودی ہیں جن کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک ان میں عبداللہ بن سلام ہے، وہ بھی بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ بھی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے پہلا دیکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آئے ہوئے تھے، جو پہلی بات کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، تہجدیں پڑھو۔ نہیں، یہ ساری عبادات اپنی جگہ ہیں، جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ اور سبب یہ اپنی جگہ ہے، یہ مسلمان کو اللہ سے جوڑتی ہیں یقیناً، زیادہ سجدے، زیادہ ذکر اطمینان قلب کا باعث ہے، اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا یقیناً ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا دعوت پہلا جو تعارف پیش کر رہے ہیں انسانوں کو بہتر انسان بنانے کا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کھانے کھلایا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو، خندہ پیشانی سے ملو۔ یعنی یہ ہمارا دین کس چیز کو نیکی کہتا ہے؟ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، بھئی یہ بھی نیکی ہے تیرے لیے کہ تو اپنے بھائی کو مسکرا کر مل، یہ بھی نیکی ہے، قول معروف صدقہ، اچھی بات کر، یہ بھی نیکی ہے، نماز بھی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، روزے بھی بڑی نیکی ہیں، حج زکوٰۃ فرائض، لیکن نیکی کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دے پتھر کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ اور یہ ساری نیکیاں کون سی؟ اخلاق کی۔ مسجد میں آیا ہے امام صاحب، اپنے مقتدی کو خوش اخلاقی سے ملے، استاد اپنے شاگرد کو مسکرا کر ملے، مالک اپنے ملازم کو خندہ پیشانی سے ملے، بات کرنی ہو اچھے انداز سے کرے، قول معروف، جھڑکنا بھی ہو تو اچھے انداز سے جھڑکے، یہ اسلام ہے نا، یہ تعلیمات ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں آتے ساتھ پہلی باتیں سنی وہ یہی تھی، سلام کو عام کرو، رشتہ داریوں کو ملاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، نرمیاں پھیلاؤ، رات کو اٹھ کر پھر اللہ سے مناجات کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، یہ بھی کام کرو راتوں کو اٹھ کر۔ سکون کی تلاش ہے، غموں سے بھری پڑی دنیا، بے سکونی، اضطراب، گھبراہٹ، غم، چاروں طرف بھرے پڑے ہیں لوگ۔ بھائیو یہ اچھے اخلاق، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور پھر اللہ کے ساتھ راتوں کو جڑنا، یہ وہ کمپلیٹ پیکج ہے جو بندے کو غموں سے نجات دیتا ہے، بے سکونیوں سے نجات دیتا ہے، اضطراب اور دکھ سے نجات دیتا ہے، ڈپریشن، اینزائٹی سے نجات دیتا ہے۔ یہ جو نیند نہیں آتی، رات کو بے سکونی رہتی ہے، پیسہ ہے، عقل ہے، تعلیم ہے، شعور ہے، سکون نہیں ہے۔ اے سی لگے ہوئے کمرے میں نرم گرم گدے کے اوپر رات کو کروٹیں بدلتا ہے، کہتا ہے نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا ہے، نہیں اس لیے نہیں آتا۔ لوگوں کے ساتھ رویہ
لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر توکل، اللہ سے وہ تعلق اور رابطہ نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں۔ خیر ہمارا ٹاپک پہلے والا ہے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق ایک الگ چیز ہے۔ ابھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، اندر کا سکون، یہ ہیجان کا خاتمہ، یہ ذکر اللہ کے ذکر سے، تعلق باللہ سے ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں حسن اخلاق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ یہ دلوں کو کیسے بدلتا ہے، زندگیوں کو کیسے بدلتا ہے۔ تو یہ دوسرے زید کی بھی ایک بات ذرا سن لیجئے، زید بن حارثہ کے بعد یہ زید بن ثانہ ہیں، یہ بھی یہودی ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام بڑے یہودی تھے، عالم تھے، زید بن ثانہ بھی بہت بڑے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے چیک کر لیا تھا، جو تورات کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر جو سارے واقعات لکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایسا 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 نبی ہوگا، میں چیک لسٹ اپنی ٹک مارک کر رہا تھا۔ میں نے ساری چیزیں دیکھ لی ہوئی تھی کہ بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے۔ ایک امتحان باقی رہ گیا تھا، ایک امتحان کہہ لیں، یا ایک امتحان کے دو حصے باقی رہ گئے تھے، کہ تورات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو آخری نبی ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو وصف ہے، اس کا جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ ان کا جو حلم اور تحمل، وہ ہمیشہ ان کے غصے پر، ان کے غضب پر حاوی رہے گا۔ یعنی شدید سے شدید بات بھی ہو جائے نا، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، غصہ آنا فطری چیز ہے، غصہ آ جانا نارمل ہے، غصہ آ جانا بری بات نہیں ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا بری بات ہے۔ یعنی غصہ ایک ایموشن ہے، جینوئن ایموشن ہے، آ جاتا ہے، لیکن اس ایموشن کے زیر اثر کوئی کام ایسا کر جانا جو بعد میں بندے کو شرمندگی، یہ بری بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، آپ نے بہت سارے موقعوں پر صحابہ کرام سے بڑے جلال سے، بڑے روب سے، بڑے غصے سے بھی بات کی ہے۔ لیکن یہ زید بن ثانہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں کیا پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم اور تحمل ہے، آپ کا جو صبر ہے، وہ آپ کے غصے کے اوپر حاوی ہے، وہ غالب رہے گا ہمیشہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرے گا نا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو آپ کا جو صبر ہے وہ بڑھ جائے گا بجائے کم ہونے کے۔ اچھا، اب یہ امتحان لینا ہے۔ کہتے میں طاق میں تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ کب ایسا موقع بنے تو میں ان دو چیزوں کو بھی چیک کروں، نبوت کا ٹیسٹ۔ قحط پڑ گیا مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر اسلام قبول کرایا تھا کہ یار اسلام قبول کر رہے تمہیں بڑا کچھ ملے گا، دنیا میں بڑا کچھ ملے گا، آخرت میں بھی بڑا کچھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی وجہ سے دنیا کی برکتیں بھی دیتا ہے، آخرت کی بھی دیتا ہے۔ اب ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا کہ کیا کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم، سردار تھے نا، اپنی قوم کے بڑے تھے، اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر اسلام قبول کرایا تھا کہ مال بڑا ملے گا، بکریاں، بھیڑیں، زمین جائیداد، درہم دینار، یہ بھی تمہیں بڑا ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے گا۔ تو مجھے خدشہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے نا اسلام قبول کیا ہے دنیاوی معلومات کے چکر میں، اور اب آ گیا ہے قحط، اب پڑ گئے کھانے پینے کے لالے۔ اور وہ جو لوگ جنہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ دنیا اچھی ہو جائے گی، مجھے خطرہ ہے کہ اب وہ لوگ اسلام سے پھر نہ جائیں، یا وہ لوگ اپنا مطالبہ نہ رکھ دیں، لیا ہوں دے تو کہندہ جی اسلام انج کرے انج کرے تو کچھ کریں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت علی خزانچی تھے اس وقت، جو خزانہ تھا، جو بیت المال تھا، اس کے نگران تھے، حضرت علی سے پوچھا کہا خزانے میں کیا ہے لاؤ؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی خزانہ بھی خالی ہے، کوئی دینے کو خاص ہے نہیں، ہم ان کی مدد اس وقت نہیں کر سکتے، حالات قحط ہے ہر وقت ہر جگہ پہ۔ یہ بیٹھے تھے زید بن ثانہ پاس، انہوں نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا میں دیتا ہوں پیسے، ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں، وہ فلاں باغ جو ہے نا وہ سارے کا سارا میرے نام لگا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ یہ اس بات کے اندر یعنی تجارت کے بھی بہت سارے اصول ہیں، ایڈوانس بیانہ دینے وغیرہ کے جو فقہی معاملات ہیں وہ بھی ہیں کہ ایڈوانس سودا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس بکنگ کر لی، کہا ٹھیک ہے لا تو پیسے دے،
لیکن وہ باغ پورے کی شرط نہیں ہے. تو 50,000 دے رہا ہے, لاکھ دے رہا ہے نا, اتنی کھجوریں, لاکھ روپے کی کھجوریں میں تمہیں لوٹا دوں گا, یہ گارنٹی ہے. وہ باغ بے شک 2 لاکھ کا ہو, میں پورا باغ نہیں دے سکتا. جتنے تم پیسے دے رہے ہو اتنی تمہیں ادائیگی ضرور کروں گا, یہ شرط ہے. لاؤ, ہمیں ₹1,00,000 چاہیے مثال ہے, لاؤ ₹1,00,000 لاؤ, ہم تمہیں ₹1,00,000 کی کھجوریں اس باغ کی دے دیں گے. سودا ہو گیا. وہ جو زید بن ثانہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے, پیسے دے دیے آپ نے, وہ پیسے ان لوگوں کو بھجوا دیے. اب ٹائم طے ہو گیا, مدت طے ہو گئی. زید کہتے ہیں میں نے ٹیسٹ لینا تھا نا, یہ سارا کچھ اصل میں تو وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے, یہ تو وہ چیک کرنے کے لیے کر رہے تھے. اب انہوں نے وقت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر ہاتھ بڑھایا. گریبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ گردن کے اندر ایک وہ ریشمی چادر تھی, کسی شخص نے تحفہ بھجوائی ہوئی تھی, وہ چادر تھی گلے میں. وہ چادر پکڑی, مروڑا دیا اور کہا ایسے نہیں دینا تو میرے. صحابہ پاس کھڑے ہیں حیران. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے بڑے جلالی تھے. حضرت عمر تو جو تھے نا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا سا قریب بھی ہوتا تو اپنی تلوار کے دستے سے اس کو ہاتھ مار مار کر پلٹ تیرے. جو بندہ معروف نہیں ہوتا تھا نا, سیکورٹی گارڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص. جیسے ہی دیکھا نا کہ یار یہ کہاں سے آیا, اور آتے ساتھ جو ہے نا گریبان کو ہاتھ ڈالا اور گردن میں مروڑی دے دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا وہ سرخ ہو گیا, گردن پہ خون رک گیا. اس نے حضرت عمر نے تلوار میں کہا ہاتھ بھی ہٹا, تیری گردن اتار دوں گا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا, آپ نے کہا نہیں چھوڑ دو اس کو. چھوڑنے کے بعد پوچھا, کہا بھائی جلدی آ گئے ہو تم, ابھی تو تمہارا سودا, ابھی تو ہمارا وقت ہے نا, 30 تاریخ کو پیسے دینے تھے, تم 20 کو ہی آ گئے ہو, 10 دن پہلے تم کیوں آ گئے؟ نہیں مجھے آج ہی چاہیے پیسے, مجھے نہیں پتا. تم لوگوں کا کوئی بھروسہ ہے؟ تم قریشی سارے کے سارے, تمہارا میں پتہ نہیں ہے, قرض لیتے ہو پیسے مار جاتے ہو, تم تو قریشیوں کے ہی لڑکے ہو نا. اللہ اللہ, یعنی پیسہ مانگ رہا ہے مطالبہ وقت سے پہلے, اور اب بات شروع ہوئی ہے تو تانا کیا مارا ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی تانا, میرے پتا تیرے پیو دا تو سارا ٹبر ہی ہو جائے. کیا بی پی شوٹ کرتا ہے نا, غصہ کس لیول کو جاتا ہے یار. میری بات میرے تک رکھ, میرے ماں باپ تک جا رہا ہے, تو میرے خاندان تک چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشیوں کا تانا دے مارا. کہا تو قریشیوں میں سے ہے نا, تیرے باپ دادا تم لوگوں کا طریقہ ہی ہے, قرض کے پیسے مارنے میں تم لوگوں نے عادت بنائی ہوئی, مجھے ابھی چاہیے پیسے, ابھی دے. اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیک کیا کر رہے تھے؟ آپ کا حلم, تحمل, اخلاق. جب وقت آئے گا تو آپ کا تحمل اور حلم آپ کے غصے پر حاوی ہو جائے گا. آپ نے کہا عمر جاؤ یار, اس کو اس کے پیسے دے دو, جیسے کیسے مرضی ہے, اس کو جاؤ پیسے, اور 50 دینار زیادہ دینا. 50 کا ہر ہنسا ہے, یعنی 50,000 یا 50 جتنے, اس کو جو اس کی رقم ہے اس میں سے اس کو 50 دینار زیادہ دینا. یہ جو تم نے ابھی اس کے ہاتھ پر تلوار ماری ہے نا, تم نے اس کو دھکا دیا ہے, برا بلا کہا ہے نا, اس کو 50 دینار زیادہ دینا. تم نے اس کے ساتھ جو تم نے اس نے جو بدتمیزی کی ہے معاف ہے, تم نے جو اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس کے بدلے میں اس کو 50,000 یا 50 روپے اس کو زیادہ دینا مالیت. حضرت عمر ساتھ لے گئے, زید بھی ساتھ آ گئے. جب غلہ تل رہا, کھجوریں دی جا رہی تھی, 50 دینار زیادہ دینے کا وقت آیا, زید نے ساتھ ہی عمر کا بھی ٹیسٹ لے لیا. کہتا ہے زید کہتے ہیں عمر یہ تجھے کیا لگتا ہے جو 50 روپے تو مجھے زیادہ دے رہا ہے, یہ کس بات کے دے رہا ہے؟ مبادہ کہتے عمر کہتے ہیں یار ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آ جاتا ہے, جس پر چاہے دے دیتے ہیں. کہا اور کس لیے دے رہا ہوں, میں نے بدتمیزی کیا, سنا نہیں تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ اپنی بدتمیزی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بھی ساتھ ٹریننگ کی کہ تم بھی اپنے غصے پر, تم بھی اپنے اس جلال پر, تم بھی اپنے اس کے اوپر قابو پاؤ. لوگوں کے ساتھ سختی کے وقت میں اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھو, اس کا جرمانہ اور ہرجانہ بھرنا. اور حضرت عمر نے کھلے دل سے قبول کیا. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی بس ہمیں کہہ دیتے ہیں, بس نرم دل ہیں, یہ نہیں کہا. تمہیں سمجھ نہیں آئی, اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے تم سے بدتمیزی کو, اس بدتمیزی کا جرمانہ جو مجھے بھرنا پڑا بھر رہا ہوں, آئندہ احتیاط کروں گا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, معاشرہ, محمدی معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تشکیل دیا, وہ معاشرہ اچھے اور کریم اخلاق کے اوپر کھڑا ہے. اچھے اخلاق میں بڑی گہری باتیں ہیں, سچ بولنا, جھوٹی گواہی نہ دینا, امانت داری کا خیال کرنا, بڑی بڑی باتیں. لیکن بنیادی باتیں, غصے پر کنٹرول کرنا, نرم دلی سے پیش آنا, تحمل اور وقار, صبر کا مظاہرہ کرنا, اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا, سلام کو عام کرنا,
دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بغض اور حسد، نفرت اور انتقام نہ رکھنا، یہ بھائیوں بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ اور کوئی بندہ اس بات سے مطمئن نہ خوش نہ ہو، کوئی بندہ یار گورے بڑے چنگے نے، گورے انج نہیں کرتے، گوروں کے ہاں یہ ہوتا ہے، گوروں کے ہاں وہ ہوتا ہے۔ یہ گوروں سے پہلے ہمارے دین، جنت میں لے جانے والا سب سے آسان کام کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ آپ سے اس بندے کا ایمان ہی پورا نہیں جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ تو اپنے اخلاق پر، اپنے عبادات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا جو پیغام ہے، آپ کی سیرت کا جو سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ اچھے اخلاق۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی یاد میں جو انسان روتے تھے وہ تو روتے ہی روتے تھے۔ حضرت عمر جیسا بندہ، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ انسان تو جو روئے سو روئے، جس اونٹنی پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ اونٹنی بھی آپ کی یاد میں روتی روتی اندھی ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ جس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے ممبر کا، وہ تنا بھی آپ کی یاد میں روتا تھا۔ کیوں کہ ہائے وہ کریم اخلاق، وہ محبت کرنے والے، وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہم اس نبی کے امتی ہیں اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے وہ کریم اخلاق اپنانے چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ امت کے جو بھی احوال ہیں وہ ہم سے زیادہ پوشیدہ نہیں ہیں، ہماری جو عمریں، ہماری زندگیاں اتنی زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنی انہی زندگیوں کے اندر برما کے اندر مسلمانوں کو کٹتے دیکھا ہے، لیبیا کے اندر مسلمانوں کو بے آبرو ہوتے دیکھا ہے، افغانستان میں لاشیں لٹتی پٹتی دیکھی ہے، غزہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے تو اب ہمیں ویسے ہی شرم آتی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ غزہ کے لیے نہ کچھ کر پا رہی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پا رہے، جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مطابق ان سے معاملہ فرمائے۔ تو امت کے ان دیگر کو حالات کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک قافلہ لے کر غزہ کے جانب نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ اگرچہ اس کے اندر بھی امت مسلمہ کی نمائندگی بڑی محدود ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اسلامی ملکوں کی اور امت مسلمہ کے بڑے لوگوں کی نمائندگی بڑی کم ہے۔ آج آگے پاکستان، انڈونیشیا یا اس طرح کے کچھ کمزور اسلامی ملکوں کے چند ایک نمائندے ہیں، جس میں ہمارے یہاں سے وہ سینیٹر مشتاق صاحب یا وہ پیر مظہر شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں، وہ بھی کوئی بہت بڑے آفیشل یا سرکاری سطح کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہیں۔ چلو بہرحال ہمارا کچھ بھرم اس میں رہ گیا کہ پاکستان کی کوئی نمائندگی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ کے بڑے سرکردہ لوگ اس قافلے میں شریک ہوتے، شاید اس سے کوئی نتیجہ نکل آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ غزہ کے مسلمانوں کا جو ایک تاریخ کا سب سے بدترین اور طویل ظالمانہ جو محاصرہ ہے وہ ختم ہو۔ یقیناً بڑا شدید ظلم ہے اور بہت شدید محاصرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اپنی اپنی پڑی ہے، قطر کے اوپر حملہ ہوا، عربوں نے ساری زندگی تیل سے جو درم دینار اکٹھا کیا ہے، جو سونا چاندی کا انبار لگایا ہے، یہ ان کا بچاؤ تو کر نہیں سکتا۔ ہم نے بھوکے پیٹوں یہاں پر جو بھی تنگی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کسی نہ کسی طرح ایٹمی قوت بن کے ہمارے جہاز، ہمارے میزائل جو ہیں وہ کفر کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں۔ تو اپنی ضرورت کو ہی صحیح، لیکن پاکستان کی یاد آئی تو آپ کو معلوم ہی ہے، ایک معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو ویسے ہی اپنا جو ہے نا تھوڑا سا سینہ چوڑا چوڑا محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی اب ہم سعودیہ کے پارٹنر ہو گئے ہیں دفاع میں، تو سعودیہ نے ہم سے ہماری خدمات مانگ لی۔ اللہ کرے کہ ان خدمات کے اندر بھی جو کافر ہیں وہ اس دوستی اور اس معاہدے کے اندر بھی امریکہ اور دوسرے جو اس کے حواری ہیں، آج ہمارے چیف صاحب اور ہمارے جو ہے نا وہ وزیر اعظم صاحب وہ بیٹھے ہیں دائیں بائیں جا کے ٹرمپ کے، پتہ نہیں کیا سازش رچی جاتی ہے، کیا وہاں پر پاپڑ بیلے جاتے ہیں کہ دوبارہ سے امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر کے ان کو آپس میں لڑایا نہ جائے، ان کے مفادات کو جو ہے نا پھر سے برانگیخت کر کے ان کے درمیان جو ہے نا خلیج کو بڑھایا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے، امت کو ایک جو ہے نا اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ بہت سارے عالمی حالات ایسے ہیں جن پر بات کرنے کو جی بھی چاہتا ہے لیکن زبان کٹتی بھی ہے کہیں کہیں۔ ہم بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اہل غزہ کے حال پر رحم فرمائے، ہماری قیادتوں کو اللہ تعالیٰ جرأت ایمانی اور غیرت نصیب فرمائے کہ وہ امت کے حق میں بہتر فیصلے کر سکیں، اپنے مظلوم عوام کے لیے وہ آواز بلند کر سکیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔